السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ مجدے دل کے مسیحا نفسی می آید، مجدے دل کے مسیحا نفسی می آید، زن فاس کشش بوئے کسی می آید۔ از غم ہجر مکن نالہ و فریاد کے دوش، زدم فالی و فریاد رسی می آید۔ ز آتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسیٰ آنجا با امید کبسی می آید۔ میں سب سے پہلے انقلاب اسلامی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ سب عزیزان محترم، پیروان ولایت و امامت اور بالخصوص علماء گراں قدر، بالاخص مہمان خاص جناب آقای ربانی اور دیگر معزز مہمانوں کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس انقلاب کو ہم سب کو انقلاب مہدی سے منسلک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انقلاب اور انقلاب کی 43ویں سالگرہ، چونکہ 10 منٹ کا وقت ہے تو 10 منٹ کے وقت میں یعنی در واقع ایک اوقیانوس کو، ایک سمندر کو کسی ایک پیالی میں بند کرنے کے برابر ہے۔ ایک قطرہ اس سے لے کے فقط میں ایک نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ انقلاب اسلامی کی جو اساس ہے، جو حقیقت ہے، ایک مثلث ہے انقلاب اسلامی میں۔ ہر انقلاب کے لیے ضروری ہے اس مثلث کا ہونا، ایک ٹرینگل ہونا چاہیے۔ وہ ٹرینگل جب تک صحیح نہ ہو تو کوئی بھی حرکت، کوئی بھی انقلاب اپنی کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا، اپنے اہداف، اپنے اغراض، مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس ٹرینگل میں اہم عنصر جو ہے وہ 2-3 عنصر ہے کہ جن کی طرف میں اشارہ کروں گا اور آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا عنصر جو ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کا، یعنی ایک فکر، ایک منشور راہ، منشور منزل، منشور مقصد۔ جب تک کسی بھی انقلابی حرکت کے لیے ایک منشور مخصوص نہ ہو، ایک منشور، ایک دستور العمل، ایک گائیڈ لائن نہ ہو، تب تک وہ انقلاب یا وہ حرکت جو بھی، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو، چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہو، چاہے وہ ثقافتی لیول پہ ہو، چاہے وہ تربیتی حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہو، جب تک اس حرکت میں اس جوش، جذبہ، ولولہ، احساس میں وہ فکری منشور نہ ہو، تب تک وہ حرکت تو ہے، لیکن اس حرکت کو ہم انقلابی حرکت نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک حرکت ہے، ایک در واقع ایک طریقے کا ایک پروٹیسٹ ہے، ایک طریقہ کا احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن انقلاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اصلاحی حرکت ہو سکتی ہے، انقلابی حرکت نہیں ہو سکتی۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس رہبر کبیر نے سب سے پہلی چیز، توجہ کریں، سب سے پہلی چیز جو ڈھونڈ کے نکالی، جس کو یعنی بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ گوش شمارو خوندن، تمہارے کانوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ اسلام کھو چکا ہے، تمہارے کانوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ اسلام نشہ آور ہے، اسلام قوموں کو سلا دیتا ہے۔ لیکن امام خمینی نے انہی کانوں میں، انہی لوگوں کو، انہی مومنین کو گوش گزار کیا کہ اسلام سلاتا نہیں بلکہ بیدار کرتا ہے۔ اسلام کسی کو نشہ آور نہیں بناتا
بلکہ انسانی جذبات اور انسانی معاشرے کے شعور کو بلند کرتا ہے۔ امام خمینی نے اس انقلاب کی وہاں پہ نشاندہی کی، چونکہ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے جو فکریں تھی اسلام کے بارے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے بارے میں دو طرح کے تفکر پائے جاتے تھے۔ ایک وہ تفکر تھا جس کو امام خمینی نے فرمایا کہ یہ متحجرانہ اسلام ہے، جس میں تحجر تھا، تعصب تھا، تنگ اندیشی تھی اور تنگ نظری تھی۔ اس تنگ نظری کی بنیاد پہ اسلام ایک کھلونا سا بن گیا تھا، ایک چارچوب تھا، اس کا ایک کنویں کی طرح بن گیا تھا۔ کنویں کے اندر جس طرح کا ایک مینڈک ہوتا ہے اور مینڈک اسی کنویں کو اپنا دنیا سمجھتی ہے، تو اسی طرح کا ایک تصور تھا بعض افراد کے درمیان جو یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ہمیں کوئی حرکت نہیں کرنی، ہمیں کوئی انقلاب نہیں کرنا ہے، جو تفکر آج بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی انقلابی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام تو یہی ہے کہ نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، امام باڑگاہیں بناؤ، جلوس نکالو، حسین حسین کرو، اور آج کے حسین سے تمہیں کوئی، آج کے یزید سے اور یزیدیت کے خلاف تمہیں کوئی بولنا نہیں ہے۔ لیکن جس اسلام کو امام نے پیش کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تحجر نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک متحجرانہ ایک فکر تھی اسلام کے بارے میں، اور دوسری فکر وہ تھی ایکسٹریمزم بھی تھا وہاں پہ، کہ جو اسلام کے قیودوں کو توڑ دیتا تھا، اسلام کی حدوں کو توڑ دیتا تھا، جس میں اسلام کو التقاطی بنا دیا گیا تھا۔ مغرب کی فکر، مشرق کی فکر، تمام فکریں لے کے ایک انقلاب کا نیا کچھ جو ہے نا وہ معجون بنا دیا گیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو یہ اسلام ہے کہ جس کو اومنزم فالو کر رہا ہے، جس میں اومنزم کی فکر پائی جاتی ہے، جس میں فقط لذت گرائی، جس میں فقط انسان اپنے سکون کے لیے نمازیں پڑھے، جس میں اپنے سکون کے لیے مجالس بنائے، جس میں اپنے سکون کے لیے اجتماعی اسٹرکچر، تعلیمی اسٹرکچرز اور دوسرے معاشی اسٹرکچرز بنائے۔ ہمیں نہ اس اسلام کی ضرورت ہے اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل اسلام کو پیش کیا۔ اور دوسرا ایک ہی، جس اسلام میں مختلف فکریں بن کے جو اسلام بنتا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ لہٰذا امام خمینی کا ایک ہی شعار تھا، نہ وہ اسلام جس کو مشرق پیش کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اسلام جس کو مغرب پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا شعار اتنا بلند ہوا کہ امام نے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، جزاک اللہ۔ چونکہ وقت کم ہے، مطلب بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ نعرے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں، بس فقط آپ سننے کی کوشش کریں۔ تو اسلام کو ایسا پیش کیا جس میں تحجر تھا۔ امام نے فرمایا جہاں پہ خرافات اور بدعت ہے وہاں پہ کتاب و سنت ہوگی، جہاں پہ اسارت اور ذلت ہے وہاں پہ جہاد و شہادت ہوگی، جہاں پہ التقاط اور جہالت ہے وہاں پہ تعبد اور شعور ہوگا، جہاں پہ دنیا پرستی اور رہبانیت ہے وہاں پہ دنیا و آخرت ہوگا، جہاں پہ تحجر اور غفلت ہے وہاں پہ علم و معرفت ہوگی، جہاں پہ بیرا روی بے تفاوتی ہے وہاں پہ دین اور سیاست کا جوڑ ہے، جہاں پہ بے حالی، سستی، افسردگی، پجمردگی ہے وہاں پہ قیام و عمل ہوگا، جہاں پہ تشریفات ہے، فارمیلٹیز ہے، جہاں پہ بی خاصیت ہے جس کے اندر کوئی خاصیت ہی نہیں ہے وہاں پہ اسلام میں اس اسلام کو پیش کیا جس میں انسانی اقدار کا ایک وہ قیمت تھی، جہاں پہ اقتدار پرستی کا اسلام پیش کیا جاتا تھا وہاں پہ امام خمینی نے اقدار پرستی کا اسلام پیش کیا، جہاں پہ محروموں اور مظلوموں اور مستضعفوں کو ذلت کے توپ گردنوں میں ڈالے جاتے تھے وہاں پہ امام خمینی نے سکھایا کہ محروم اور مستضعف قوم ہی اس دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے اور کر کے دکھایا امام خمینی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یمن میں، لبنان میں، غاریہ میں، افریقہ میں اور بہت سارے ممالک میں جہاں پہ بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے یہ اسی اسلام کی دین ہے جس اسلام کو امام خمینی نے فرمایا اسلام نام محمدی۔ یہ آئیڈیالوجی بہت بڑی، جب تک یہ دستور العمل پیش نہ کیا جائے۔ اس آئیڈیالوجی میں کیا ہے؟ اس میں ظلم کے خلاف بھی قیام کا عمل ہے، اس میں ہر چیز جو انسانی ویلیوز اور انسانی معاشرے کو
عروج تک پہنچائے گی، کمال تک پہنچائے گی، وہ پایا جاتا ہے۔ ایک یہ عنصر تھا، یہ مثلث کا ایک اینگل یہ بھی تھا کہ یہ ایڈیالوجی پختہ ہو۔ دوسرا جو اینگل تھا وہ تھی رہبریت، توجہ کریں، قیادت جسے کہتے ہیں۔ لہذا قیادت کا جو عنصر تھا، قیادت جو اسلامی اور مکتبی تشیع میں پائی جاتی ہے، اس قیادت میں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس قیادت کو طاقت پیچھے سے نہیں ملتی، اس قیادت کو طاقت کسی عام فکر سے نہیں ملتی، کسی سیاسی اجتماعی پارٹی سے نہیں ملتی، بلکہ اسلامی قیادت ہر پارٹی، ہر سیاست، ہر گندی سیاست، ہر گندی پارٹی، ہر حزب، ہر ٹولے سے پاک ہوتی ہے۔ لہذا قیادت کے معیار بیان کیے، قیادت کا معیار بیان کیا۔ اس قیادت میں کیا چیز تھی؟ وہ چیز جس نے اس کو عروج تک پہنچایا اور اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس قیادت کے اندر فقاہت تھی، اس قیادت کے اندر عدالت تھی، اس قیادت کے اندر علم و معرفت تھی، اس قیادت کے اندر جہاں پہ زہد اور سادگی پائی جاتی تھی، جہاں پہ مٹی کا بنا ہوا مکان تھا، وہاں پہ ہم دیکھتے اس قیادت کے اندر اتنی بہادری تھی کہ اس کوکھ میں، اس کوکھ جس کو فارسی میں کوکھ کہا جاتا ہے، اس مٹی اور گیلے گھر میں جہاں پہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تھی، اس گیلے اور مٹی کے بنے ہوئے گھر سے عالیشان محلوں کو لرزایا جاتا تھا۔ یہ قیادت تھی، یہ قیادت تھی، جہاں پہ ایک چھوٹا مٹی کا ایک مکان آپ رکھے ایک طرف اور دوسری طرف آپ آنکھیں سفید رکھے، دوسری طرف آپ وائٹ ہاؤس رکھے۔ یہ دوسری چیز، وقت ختم ہو گیا، بس ایک منٹ۔ یہ تیسرا عنصر جو تھا، تیسرا عنصر، میں معافی چاہتا ہوں، فقط ایک دو منٹ میں اس کو مکمل کر لوں۔ تیسرا عنصر جو تھا وہ تھا امت کا، یعنی مردم، لوگوں کی، یعنی جہاں پہ ایڈیالوجی بھی ہے، جہاں پہ رہبریت بھی ہے اور جہاں پہ امت بھی ہے۔ لہذا جب تک امت اس رہبریت اور ایڈیالوجی کو فالو نہیں کرے گی، اس کو قبول نہیں کرے گی، یہ اسلام ناب محمدی عملی شکل اختیار نہیں کرے گا۔ آج رہبر معظم، اس زمانے میں جو مشکلات تھی، آج کے دور میں بھی وہ مشکلات ہیں۔ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، اور اس انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا یہ ہدیہ ہمارے مومنین اور جوانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ پچھلے کئی سالوں سے دو چیزوں پہ رہبر معظم فوکس کر رہے ہیں، دو جہاد پہ، ایک جہاد کبیر، دوسرا جہاد تبیین۔ جہاد تبیین کہاں پہ ہے؟ جہاد تبیین وہاں پہ ہے جہاں پہ سیاسی اسلام اور عبادی اسلام، جو اسلام انسانی معاشرے کو نجات دیتا ہے، اور اس انسانی معاشرے کے نجات دینے والے اسلام کو شبہات کے ذریعے سے اور مختلف افکار کے ذریعے سے غلط طریقے سے پیش کیا جا۔ جیسا رہبر معظم نے فرمایا کہ جہاد تبیین ہونا چاہیے، یعنی آپ بیان کریں جوانوں کو، جوان جائیں اور ڈھونڈیں اس اسلام کو آج بھی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے جہاد کبیر۔ جہاد کبیر یعنی وہ کلچرل وار، وہ ثقافتی جنگ جو آج کل دشمن ہمارے اوپر تھوپ چکا ہے، اور اس کے لیے مقابلہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اپنی ایک پالیسی ہونی چاہیے، اپنی ایک سیاست ہونی چاہیے، اور ان دونوں میدانوں میں آج کے جوان کو، آج کے انقلابی مومن کو، آج کے انقلابی انسان کو پیش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کبیر اور جہاد تبیین کو بر وقت اور امام وقت کے سائے میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔